بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس سبق میں بسم اللہ کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کے ساتھ ترکیب زنجیری کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی شروع میں باجارہ ہے جو جر دیتا ہے، زیر دیتا ہے۔ اس کے بعد لفظ اسم ہے۔ اسم کے اندر علماء کے کئی اقوال ہیں کہ اس کا مشتق منہ کیا ہے، یہ کس سے نکلا ہے۔ یہ وسمن سے نکلا ہے یا سمون سے نکلا ہے، بہرحال مختلف اقوال ہیں۔ اور علماء نے اس کے اندر 5 لغات بھی نقل کی ہیں کہ اس کو اسمن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو اسمن بھی پڑھ سکتے ہیں، اور سمن بھی پڑھ سکتے ہیں، سمن بھی پڑھ سکتے ہیں، سمن بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے ہدن۔ 5 لغات اس کے اندر نقل کی گئی ہیں۔ ویسے اس کا معنی نام ہوتا ہے، علامت ہوتا ہے۔ بہرحال بسم اللہ، اس کے بعد لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ ایک عالم ہے، نام ہے، جس کا اطلاق صرف معبود برحق پہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا، اور اکثر علماء کے ہاں یہ غیر مشتق ہے، یہ جامد ہے، مشتق نہیں ہے۔ اور یہی قول امام سیوے کا ہے، اور امام سیوے کا دوسرا قول بھی ملتا ہے۔ خیر، بہرحال بعض حضرات کہتے نہیں، یہ مشتق ہے۔ اگر یہ مشتق ہے تو اس کا پھر مشتق منہ کیا ہے، اس بارے میں 2 قول ہیں۔ یا تو اس کا مشتق منہ الہن ہے، یا یہ کہ اس کا مشتق منہ وہ لاہن ہے۔ لیکن صحیح قول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہ مشتق نہیں ہے بلکہ جامد ہے۔ بہرحال اس کے بعد لفظ الرحمن ہے، یہ فعلان کا صیغہ ہے، اور یہ وصفی معنی پر دلالت کرتا ہے، اور ایسے وصف پر، ایسی صفت پر جو عارضی ہو، طاری ہو، عارضی ہو۔ جیسے عطشان، عطشان کا معنی پیاسا، پیاس ختم بھی ہو جاتی ہے، پانی وغیرہ پینے سے پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی صفت نہیں ہے جو ہمیشہ قائم رہتی ہو۔ ہاں البتہ الرحیم یہ فعیلن کا صیغہ ہے، اس کے اندر بھی وصفی معنی ہے، لیکن اس کے اندر دوام پایا جاتا ہے، ہمیشگی پائی جاتی ہے۔ رحمان کے اندر ہمیشگی نہیں ہے۔ فعلان کا جو وزن ہے وہ ایسے وصف پہ دلالت کرتا ہے جو عارضی ہو، جیسے عطشان، پیاسا۔ اور الرحیم یہ فعیل کا وزن ہے، یہ بھی وصفی معنی پہ دلالت کرتا ہے، لیکن وہ وصف اس کے اندر ہمیشہ اور دائمی پایا جاتا ہے، جیسے سمیع، اللہ کی ذات ہمیشہ سننے والی ہے، سماع کی صفت اس سے منقطع نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اس کی زنجیری ترکیب ہے، تو اس کی ترکیب 2 طرح سے ہو سکتی ہے۔ اس کو جملہ اسمیہ بھی بنا سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با حرف جارہ، اسمی مضاف، لفظ اللہ موصوف، الرحمانی صفت اول، الرحیمی صفت ثانی۔ موصوف اپنی دونوں صفتوں کے ساتھ مل کر یہ مضاف الیہ ہوا لفظ اسم کے لیے۔ مضاف اپنے مضاف الیہ کے ساتھ مل کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوا ابتدئو فعل کا۔ ابتدئو کہ میں ابتدا کر رہا ہوں۔ ابتدئو فعل انا ضمیر، اس کے اندر فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ یہ تو ہم نے جملہ فعلیہ بنایا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے خبریہ ہوگا لفظاً اور انشائیہ ہوگا معناً، کیونکہ اس کے اندر تبرک کا معنی پایا جاتا ہے، دعا کا معنی ہے۔ اور اگر ہم اس کو جملہ اسمیہ بنائیں تو با جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا فعل محذوف کے، اور وہ فعل محذوف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر بن جائے گا مبتدا محذوف ابتدائی کی۔
ابتدائی کہ میری ابتدا اللہ کے نام سے. ابتدا مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا بن جائے گا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا لفظاً، اور انشائیہ ہو جائے گا معنن. السلام علیکم.